حضرت ادریس جنہوں نے سب سے پہلے قلم، کپڑے، ہتھیار اور ضروریات کی چیزوں کو بنا کر اس دنیا کے لیے ترقی کے راستے ہموار کیے۔ حضرت ادریس ہی تھے جنہوں نے خلائی مخلوق سے جنگ بھی کی۔ لہٰذا ہم حضرت ادریس کی تاریخ کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور پسند آئے تو سبسکرائب کر لوگوں میں بھی شیئر کر دیں۔ حضرت آدم اور حضرت شیش علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ آپ کی پیدائش قدیم شہر بابل میں ہوئی۔ روایتوں کے مطابق حضرت ادریس نے سب سے پہلے لوگوں کو پڑھنے لکھنے اور تعلیم و تربیت کا درس دیا، اس لیے آپ کو لوگ ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ تاریخ کے مطابق حضرت ادریس حضرت شیش کی 5ویں نسل سے تھے اور حضرت نوح سے 1000 سال قبل پیدا ہوئے۔ حضرت شیش کے انتقال کے بعد لوگوں میں اللہ کی وحدانیت کم ہونے لگی، کیونکہ حابیل کے بھائی قابیل نے کفر شرک پھیلا رکھا تھا۔ لوگ طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا ہو چکے تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی تبلیغ و تدریس کے لیے حضرت ادریس علیہ السلام کو نبوت پر فائز کیا۔ جب آپ نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور برائیوں سے روکنے کی کوشش کی، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، تو جو لوگ آپ پر ایمان لائے انہیں بھی کافروں نے پریشان کرنا شروع کر دیا۔ بنی قابیل کی ظلم سے پریشان ہو کر آپ اہل ایمان والوں کو لے کر مصر کی طرف ہجرت کر گئے اور دریائے نیل کے کنارے آپ کی قوم آباد ہو گئی۔ یہ علاقہ بہت زرخیز، سبز و شاداب تھا۔ یہاں حضرت ادریس علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی تعلیم دیتے رہے اور آپ کی قوم کو بہت سے علوم سکھائے اور طرح طرح کی ضروریات کے سامان بھی بنانا سکھائے۔ اس طرح یہ قوم خوب پھلی پھولی اور ترقی بھی کی۔ ابو حجر کی ایک کتاب کے مطابق حضرت ادریس پر اللہ تعالیٰ نے 30 کتابیں نازل فرمائی اور دنیا کے علوم سکھائے۔ وہ دنیا کے پہلے انسان تھے جنہوں نے قلم بنایا اور قلم سے لکھنا سیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس کو علم، طب اور ریاضی جیسے تعلیمات کا اعزاز عطا فرمایا۔ حضرت ادریس کو دنیا کی انسانی ضروریات بنانے والے پہلے شخص کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ وہ دنیا کے تقریباً 70 زبانوں پر مہارت رکھتے تھے، مثلاً ترکی، عربی، سریانی، لاطینی، عبرانی، یونانی اور مصری زبان وغیرہ کی بنیاد آپ نے ہی رکھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے لوگوں کو اسلحہ بنانے کا علم بھی سکھایا، کیونکہ بنی قابل آپ پر حملہ کیا کرتے۔ ان سے مقابلہ کرنے کے لیے اسلحات بنائے۔ قدیم تاریخ دانوں نے کچھ صحیفوں اور اس زمانے کی تختیاں برآمد کی جن میں توریت کا کچھ حصہ موجود تھا، جسے ہم آج بک آف اینوک کہتے ہیں۔ ان صحیفوں میں خاص قسم کی مخلوق کا ذکر ملتا ہے جسے دی واچر یا اینجل کہا گیا ہے۔ ان کتابوں کے مطابق اس دور میں بنی آدم کی عورتیں بہت خوبصورت ہوتی تھیں، جنہیں آسمانی فرشتے نظر بند کر کے ان سے شادیاں کر لیتے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ادریس کے دور میں سینکڑوں فرشتے زمین پر اتر آئے اور ان لمبی بالوں والی خوبصورت عورتوں سے زنا کیا اور شادیاں بھی کی۔ ان عورتوں کو علم نجوم اور ستاروں کا علم سکھایا۔ پھر جب ان عورتوں نے بچوں کو جنم دیا تو وہ انسان کی طرح نہیں تھے، بلکہ عجیب و غریب مخلوق یعنی جائنٹس تھے، جسے بائبل میں نیفیلین کہا جاتا ہے۔ اسلامی روایات میں بھی اسی طرح لمبے چوڑے قد والے دیو کا ذکر جگہ با جگہ ملتا ہے۔ بک آف اینوک کے مطابق وہ فرشتے زمین پر اپنا حکومت قائم کرنا چاہتے تھے۔ دراصل یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ابلیس ایک فرشتہ تھا، اور جب اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو وہ مردود ہو کر ابلیس کہلایا۔ جبکہ اسلامی کتابوں کے مطابق ابلیس فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا، لہٰذا اس غلط یقین کی بنیاد پر توریت اور انجیل میں ابلیس کو فرشتہ لکھا گیا ہے۔ جبکہ فرشتے اللہ کے حکم کے تابع رہتے ہیں، نہ وہ گناہ کر سکتے ہیں اور نہ اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زمین پر ان واچرز کی آبادی بڑھتی گئی اور انہوں نے انسانوں اور جانوروں کا خون بہانا شروع کر دیا۔
لہٰذا اللہ تعالیٰ نے زمین پر ایک فرشتہ بھیجا جس کا نام عزازیل تھا۔ اس نے حضرت ادریس کو ہتھیاروں کا علم سکھایا اور ستارے، سیارے اور کائنات کے متعلق علم سکھائے، اور پھر جب ان واچرز کے ظلم حد سے زیادہ بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے خاتمے کے لیے حضرت ادریس کو ان شیطانوں سے جنگ کی تلقین کی، اور آسمان سے جبرائیل و میکائیل کی فوج نازل فرمائی، اور اس طرح حضرت ادریس نے ان واچرز کو زمین میں دفن کر دیا۔ حضرت ادریس کا ذکر قدیم سمیری تختیوں میں بھی ملتا ہے، اور ان تختیوں میں اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ ان کے زمانے میں زمین پر آسمان سے کچھ دوسری مخلوق آئی تھی جن کا نام انوناکی تھا۔ سمیری انہیں خدا مانتے اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ سائنسدانوں اور ریسرچوں کے مطابق انوناکی ہی ایلین تھے جو اس زمین پر آئے تھے، لہٰذا حضرت ادریس کے دور کا مطالعہ کرنے پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دوسرے خلائی مخلوق بھی موجود ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ زمین سے اٹھا لیا گیا تھا اور چوتھے آسمان پر جا کر ان کی روح قبض کی گئی، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے ملاقات کی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ عراق و ایران کے سرحدی علاقوں میں آباد القیمیہ نامی ایک قوم ہے جو حضرت ادریس کی قوم سے ہے اور خود کو ادریسی کہتے ہیں۔ یہ لوگ ستاروں کو اپنے رسومات میں شامل کرتے ہیں اور قربانیاں و رسم و رواج ستاروں کے عروج و زوال کے حساب سے کرتے ہیں۔